الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام عطا فرمایا اور قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ اگر دنیا کے بڑے بڑے ادیان کے نام پر غور کریں تو یہ نام یا تو کسی شخصیت کے نام پر بنے یا کسی قبیلے کے نام پر بنے۔ مثلا نصارہ، ان کو ہم کرسچین کہتے ہیں، تو کرسچین کا نام کرائسٹ سے بنا، لفظ تھا جیزس کرائسٹ، نام تھا عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ کو انہوں نے ایزر بنایا اور انگریزوں کی عادت ہے کہ وہ ہر لفظ کے ساتھ جے ٹھونک دیتے ہیں، تو ایزر کو جیزس بنا دیا اور جیزس کرائسٹ سے پھر کرسچین کا نام بن گیا۔ یعقوب نام تھا، اس کو جیکب بنا دیا۔ یوسف نام تھا، اس کو جوزف بنا دیا۔ تو کرسچینٹی کا نام گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے نکلا۔ تو ایک شخصیت کے نام پر اس دین کا نام ہے۔ یہودیوں کا نام ایک قبیلہ تھا جودا، اس پہ بنا جودائزم، اور یہاں سے جیوز بنے، تو جیوز کا نام ایک قبیلے کے نام پہ رکھا گیا۔ دین اسلام کا نام نہ کسی شخصیت کے اوپر ہے نہ کسی قبیلے کے اوپر ہے، اس کا نام ہے سلامتی کے اوپر۔ اسلام کا معنی سلامتی والا دین۔ آج امن اور سلامتی کے عنوان پہ کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ منفی پروپیگنڈے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام تو بدامنی کا دین ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں، پکے مسلمان ہوتے ہیں، وہ بدامنی پھیلاتے ہیں۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ لوگوں کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم اپنے معاملے کو واضح کریں اور ثابت کریں کہ دین اسلام تو امن اور سلامتی کا دین ہے۔ دو نام اللہ نے اس دین کو ماننے والوں کے لیے قرآن میں لیے ہیں، ایک مسلمان اور ایک مومن۔ مسلمان کا نام بھی سلامتی سے ہے۔ نبی اسلام نے اس کو ڈیفائن کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ جو بندہ دوسروں کی سلامتی کا باعث نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں، اس کی ڈیفینیشن ہی اس پہ پوری نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان کہیں گے ہی اس کو کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو۔ اور حدیث پاک میں فرمایا المؤمن من امنہ الناس، کہ مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے انسان سلامتی میں ہو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو، نہیں، انسان سلامتی میں ہو۔ اس میں مسلمان اور کافر سب انسان ہیں، سب شریک ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اور مومن کی جو ڈیفینیشن ہے وہی ثابت کر رہی ہے کہ یہ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آ کر امن اور سلامتی ہی کا درس دیا ہے۔
چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 20s میں تھی، یعنی 25 کے قریب تھی، آپ سمجھیں۔ تو مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا زبیدی۔ وہ اپنا سامان لے کے مکہ مکرمہ آیا کہ میں اپنا سامان بیچوں گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل، یہ مشرک تھا۔ اس نے اس سے وعدہ کر لیا کہ بھئی آپ مجھے سامان دے دو، میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا۔ اس نے اعتماد کیا، پیمنٹ کے لیے اعتماد کیا اور سامان دے دیا۔ اب اس نے سامان اس کا لے کر استعمال بھی کر لیا اور اس کو پیسے بھی نہیں دیے۔ جب پیسے دینے سے انکار کر دیا تو وہ زبیدی جو تھا وہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا کمپلینٹ لے کر کہ جی بندے نے مجھ سے سامان بھی لے لیا ہے اور مجھے پیمنٹ بھی نہیں کر رہا۔ یہ نہیں کہ میں پیمنٹ مہینے بعد کروں گا، 2 مہینے بعد کروں، نہیں، کر ہی نہیں رہا، کہتے ہیں میں نے پیسے دینے ہی نہیں ہے۔ اب یہ تو ظلم تھا، مگر مکہ کے جو سردار تھے وہ عاص بن وائل کا نام سنتے ہی چپ ہو جاتے، کیونکہ کسی زبردست کے ساتھ ٹکر لینا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب زبیدی اپنے حق کی خاطر بہت بھاگا ادھر ادھر، کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ کی لڑکپن کی عمر تھی۔ اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مظلوم ہے اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرداران قریش میں جو اچھے انسان تھے، طبعاً اچھے لوگ تھے، ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، یہ تو ظلم ہے کہ بیرون سے ایک آدمی آئے، اس کا سامان بھی لے لیا جائے اور اس کو پیسے بھی نہ دیے جائیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اس کا حق مل جائے۔ وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان گئے، چنانچہ ایک معاہدہ طے پایا، اس کا نام تھا حلف الفضول۔ چونکہ جتنے لوگ سٹینڈ لینے والے تھے ان کا نام فضل تھا، فضل سے فضول۔ تو یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ابتدائی زندگی میں طے کروایا، اور اس کی 3 شقیں بنائیں۔ ایک شق یہ تھی کہ النصر للمظلوم، ہمیشہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، ظالم کی مدد نہیں کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے۔ دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابتدائی جوانی کی عمر میں ہیں، اور اس عمر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک میسج دیا کہ دیکھو ہم دنیا میں انصاف کے لیے آئے ہیں، مظلوم کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر دوسرا اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا، تاکہ جو لوگ آئیں وہ یکسوئی کے ساتھ حج کریں، عمرہ کریں، عبادت کریں، ان کی عبادت میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو جو معاہدہ کرنے والے لوگ ہیں وہ سب مل کر امن کا دفاع کریں گے۔ یہ 3 شقیں طے پائیں اور یہ معاملہ حلف الفضول جو تھا معاہدہ، یہ طے ہو گیا۔ پھر ایک اور موقع آیا مکہ مکرمہ میں جس میں امن خراب ہو رہا تھا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ وہ معاملہ کیا ہوا کہ قریش مکہ نے بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، چونکہ کعبہ نیچے کی جگہ پہ تھا، ڈپریشن میں تھا۔ جب بارش آتی تھی تو پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اور اس پانی سے جو عمارت کی بنیادیں تھیں اس میں سیم آ گئی تھی، پانی آ گیا تھا، تو گرنے کا اندیشہ تھا۔ تو قریش کے سرداروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو گرا کے نئی عمارت بناتے ہیں۔ جب نئی عمارت بنانے لگی تو پھر وہاں پر پوائنٹ اٹھا کہ حجر اسود کو کون لگائے گا۔ اب یہ ایک اعزاز کی بات تھی، تو مکہ مکرمہ کے جتنے قبائل تھے وہ سب چاہتے تھے کہ یہ سعادت ہمیں ملنی چاہیے۔
ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، ہمارے سردار کو یہ موقع ملنا چاہیے، اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر فکس کریں۔ اب یہ ایک کنٹروورشل چیز شروع ہو گئی، اور یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہمیں نہ موقع ملا تو ہم کسی اور کو یہ موقع نہیں لینے دیں گے۔ دو قبیلے ایسے تھے کہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ جو ہمیں یہ موقع نہیں دے گا ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ عربوں میں دستور تھا کہ جب جنگ کا معاہدہ کرنا ہوتا تھا تو کسی ٹب کے اندر پانی ملاتے تھے یا خون رکھتے تھے اور اس میں اپنے ہاتھ ڈال کے عہد کرتے تھے۔ یہ ان کے نزدیک کوئی بڑا مقدس معاہدہ ہوتا تھا، عربوں کے نزدیک۔ جیسے آج کسی سے وعدہ لینا ہوتا ہے تو قرآن اٹھوا کے وعدہ لیتے ہیں تو پکا وعدہ ہوتا ہے۔ تو دو قبیلوں نے ایک ٹب کے اندر خون ڈالا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈال کے یہ عہد کیا کہ ہمیں ہر حال میں ہر قیمت پہ یہ اعزاز لینا ہے کہ ہم نے حجر اسود کو اپنی جگہ پر فکس کرنا ہے، اور جو ہمیں یہ موقع نہیں دیں گے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ اس معاہدے کو کرنے کے بعد وہ تلواریں لے کر حرم میں آیا کرتے تھے، مسجد کے اندر تلواریں لے کے آیا کرتے تھے۔ دوسرے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو اپنے دفاع کے لیے انہوں نے بھی تلواریں ہاتھ میں اٹھا لی۔ اب فضا ایسی بن گئی تھی کہ ذرا سی کسی کے اندر تو میں ہو گئی تو یہاں پر تو خون کی جو ہے وہ کشتے کے پشتے لگ جائیں گے۔ تو بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی معاشرے میں۔ ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ شاید آج آپس میں لڑائی ہو جائے، آج لڑائی ہو جائے، اور پتہ نہیں کتنے بندے مارے جائیں گے، کتنی جانیں ضائع ہوں گی، اس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ تھے جو اپنے اندر شرافت رکھتے تھے۔ انہوں نے عہد کیا کہ دیکھو بھائی، یہ تو بیت اللہ کا مسجد معاملہ ہے اور حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ ہے، اس میں ہم کیوں مرنے مارنے پہ تل گئے ہیں؟ اس کو ذرا نیگوشیشن سے، صلح و صفائی سے طے کر لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے مختلف قبیلے کے سرداروں کو حرم شریف میں رات کو اکٹھا کیا اور بات کی کہ بھائی اس معاملے کا کوئی بہتر حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اب اس پر تو سب متفق ہوئے کہ حل ڈھونڈنا چاہیے، حل کیا ہو یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس موقع پہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے یہ کہا کہ بھئی یوں کرتے ہیں کہ کسی ایک بندے کو حکم بنا لیتے ہیں جو فیصلہ کرے، پھر جو وہ فیصلہ کر دے اس پر سب متفق ہو جائیں بس۔ تو عرب کے لوگ اس بات پہ متفق ہو گئے۔ بھئی وہ بندہ کون ہو؟ ان کا بندہ وہ ہو کہ جو صبح مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس بندے کو اپنا حکم بنائیں گے۔ اور یہ فیصلہ چونکہ رات میں ہو رہا تھا اور رات میں لوگ تو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ بھئی یہ اب قدرت کی طرف سے ہے، جو سب سے پہلے آئے گا ہم اس کو فیصلے کا اختیار دیں گے اور جو وہ فیصلہ کرے گا بس ہم سب اس کو مان لیں گے۔ اس میں نہ کسی کی عزت ہے نہ کسی کی ذلت ہے، یہ ہر ایک قبیلے کے لیے ایک ون ون پوزیشن تھی۔ تو سب متفق ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ دیر انتظار کے بعد جب صبح ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ ان کو جب دیکھا تو سب قبیلے کے سردار کہنے لگے کہ جاء صادقنا و امیننا، ہمارا سچا اور ہمارا امین آ گیا، کیونکہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پر اور امانت پر بڑا اعتماد تھا۔ اب انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ حل ہو گیا، جو فیصلہ کریں گے سب مانیں گے۔ اب اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فیصلہ فرماتے کہ تم دیوار بناؤ، جب حجر اسود کو لگانے کا وقت آئے گا تو میں لگا دوں گا، تو سارے قبیلے اس کو مان لیتے۔ مگر نبی علیہ السلام کی حکمت اور دانائی دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبیلے کے سرداروں کو بلایا جہاں حجر اسود پڑا تھا، اور وہاں پر اپنی چادر کو پھیلا دیا اور کہا کہ بھئی اس حجر اسود کو اٹھا کے چادر کے اندر میں رکھ دیتا ہوں،
پھر چادر آپ سب لوگ پکڑ لو، اور اس کو ہم اس کی جو لگانے کی جگہ ہے نا وہاں تک سب کیری کر کے لے جاتے ہیں۔ تو گویا ہر قبیلے کے سردار کو حجر اسود کو اٹھا کر لے جانے کا موقع مل جائے گا۔ کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں جو ہے نا آئی تھی۔ اتنا خوبصورت حل جو پیش کیا گیا تو مکہ کے سردار حیران رہ گئے۔ یہ نوجوان لڑکا ہے، 35 سال عمر تھی، اور اس نے اتنی سمجھداری کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا، اور سب سرداروں کو کہا کہ بھئی آپ چادر کے کونے پکڑ لیں۔ اب اس کونے کو تو 20 پکڑیں یا 30 پکڑیں، سب قبائل کے سردار پکڑ سکتے تھے، وہ پکڑ کے لے گئے۔ اب ہر قبیلے کے لوگ خوش تھے کہ ہمارے سردار کو حجر اسود ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا موقع مل گیا۔ جب وہ اپنی دیوار کے قریب پہنچے جہاں لگنا تھا تو نبی صاحب نے پھر حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ کے اوپر رکھ دیا، اور یوں حجر اسود کا معاملہ امن اور سلامتی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ تو یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام امن اور سلامتی کے پیغمبر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ مکرمہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب نے مخالفت شروع کر دی، اپنے بھی مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام نے وہاں جا کر دیکھا کہ یہاں بھی بہت مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ایک اوس اور خزرج کا گروپ تھا جو وہاں کے مقامی لوگوں کا تھا، یہ رشتہ دار تھے، مگر رشتہ داری کے باوجود ان کے آپس کے اندر لڑائیاں تھیں جو 100 سال تک چلتی تھیں، ایک دوسرے کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے۔ اور یہود کے بھی 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اگرچہ دونوں یہودی قبیلے تھے مگر ان کے بھی آپس میں بہت زیادہ لڑائی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اوس اور خزرج کے لوگوں کو سمجھایا کہ لڑائی اچھی نہیں ہوتی، ہمیں امن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے قبیلے کو سمجھایا کہ بھئی ہمیں لڑنا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ ہمیں امن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو اوس خزرج کے قبیلے سے انہوں نے تو جلدی مان لیا، لیکن یہودی اندر سے تیار نہیں تھے، ہاں تو کر رہے تھے، اندر سے تیار نہیں تھے۔ اب ان کو اس پہ آمادہ کرنے کے لیے کسی خاص نقطے کی ضرورت تھی کہ جس پہ وہ موٹیویٹ ہو جائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق مدینہ تجویز کیا، اس کی بھی 3 شقیں تھیں، اور ان 3 شقوں میں پہلی بات یہ تھی کہ مدینہ کو امن کا مرکز بنایا جائے گا، اور دوسری بات کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی مدد کریں گے، اور تیسرا پوائنٹ بہت انوکھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں نا، یہود بنی اوف، قوم من المؤمنین، یہ مومنوں کی قوم میں سے ہیں۔ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں ان کو، حالانکہ وہ تو بے دین تھے، کافر تھے، مگر نبی علیہ السلام نے براڈر یعنی ویژن کے ساتھ کام لیا کہ بھئی اگرچہ یہ رسالت میں انکار کرتے ہیں، خدا کو تو مانتے ہیں نا، دین کو تو مانتے ہیں، مذہب کو تو مانتے ہیں نا، تو ایمان والے تو ہوئے نا، گو ان کے ایمان میں فرق ہے ہمارے ایمان سے، تو ہم ان کو مومن ہی سمجھیں گے کہ ہم بھی ایک دین کو مانتے ہیں اور یہ بھی ایک دین کو مانتے ہیں۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے یہ پوائنٹ لکھوایا کہ یہ جو یہود کے قبائل ہیں یہ مومنین کے قبائل میں سے ہیں۔ اب اس پوائنٹ پر یہود حیران ہو گئے کہ اچھا ہمیں بھی مومن سمجھا جا رہا ہے اور مسلمان اپنی طرح دین والا سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی ہم بھی اس میثاق میں حصہ لیں گے۔ چنانچہ ایک میثاق لکھا گیا، اس کا نام تھا میثاق مدینہ، اور اس میں یہ شرطیں لکھی گئیں
کہ مدینہ کو امن کا مرکز بنایا جائے گا، اور اگر کوئی امن خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ سارے قبائل مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اور ایک پوائنٹ یہ تھا کہ النصر للمظلوم، مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر امن قائم فرما لیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد آرام نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سفر کیا، اور ایک جگہ تھی جو مدینہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی، وہاں بھی ایک قبیلہ رہتا تھا۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ دیکھو بھئی، ہم نے مدینہ میں امن کی خاطر ایک میثاق، ایک معاہدہ طے کیا ہے، اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی شامل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ قبیلہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پھر بوات ایک جگہ تھی، نبی علیہ السلام وہاں گئے، وہ کوئی 100-150 کلومیٹر دور تھی، یعنی مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام نے پہلے امن قائم کیا، پھر 100-200 کلومیٹر پر جتنے قبائل تھے ان کو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دی، تو وہ قبیلہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اب یہ جو میثاق مدینہ تھا یہ صرف شہر کا میثاق نہیں تھا، 100-200 کلومیٹر کے ڈائیمیٹر میں جتنے قبائل تھے وہ سب اس میں شامل تھے، اور اس بات پہ متفق تھے کہ ہم نے امن کو قائم کرنا ہے، اور اگر کوئی امن خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم سب مل کر اس کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ پہلے سال میں نبی علیہ السلام نے یہ کام کیے۔ اب دوسری جب سال شروع ہوا تو جنگ بدر شروع ہو گئی۔ مکہ کے لوگ جو تھے وہ مکہ سے تیار ہو کے 1000 بندوں کو تیر کمان سے لیس کر کے وہ آئے لوہے میں ڈوبے ہوئے، اور بدر کے مقام پر پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب فتح جو عطا ہوئی تو اس میں 70 جو تھے لوگ وہ گرفتار ہو گئے، تو مسلمانوں کے پاس 70 جنگی قیدی تھے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ وہ قیدی تھے جو مکہ مکرمہ کے تھے، جنہوں نے بلال رانوں کو سزائیں دی تھیں، جنہوں نے خبیب کو سزائیں دی تھیں، جنہوں نے سمیہ رانوں کو شہید کیا تھا، جنہوں نے زنیرہ کے اوپر ظلم کیے تھے، مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہ سارے دشمن لوگ تھے۔ اب ان کے 70 بندے قابو میں آ گئے تو کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا؟ دل تو یہی کہتا ہے نا کہ ان 70 کو بس نمٹا دو، اور اگر کوئی بندہ کہے جی ٹھیک ہے ہم ان کو قتل نہیں کرتے، تو پھر دوسری آپشن نظر آتی ہے، اچھا ان کو کھانے پینے میں کوئی سلو پائزن دے دو تاکہ ان کے دماغ ہی کام کرنے چھوڑ دیں۔ آج کل دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز یہی کرتی ہیں کہ ان کے پاس جو جنگی قیدی جاتے ہیں ان کو ایسے کر کے واپس کرتی ہیں کہ ان کے دماغ ہی کام نہیں کرتے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنی مشقت کا سلوک کیا جاتا ہے، آپ یہ واقعات پڑھتے رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ایسا ہی فیصلہ کر سکتے تھے، آپ کا اختیار تھا، وہ آپ کے نرغے میں تھے، آپ کے ہاتھ میں تھے، مٹھی میں تھے، مگر نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انوکھا فیصلہ کیا کہ جتنے قیدی ہیں، ہر قیدی اگر مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ اب بتائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سلامتی کے پیغمبر نہیں تو اور کیا ہے؟ جو مسئلہ نیزے اور تلوار سے شروع ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قلم اور کاغذ کے اوپر آ کے ختم کر دیا۔ یہ انوکھی تجویز تھی نا کہ جو 10 بندوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں ہم اس قیدی کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا وہ سکھاتے رہے اور آزاد ہوتے رہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امن کے لیے ایک اور انوکھی کوشش تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے قیام کے دوران بھی حلف الفضول امن کا معاہدہ کیا، اور نبی علیہ السلام کو وہ معاہدہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے بدلے کوئی مجھے سرخ اونٹ دیتا تو میں سرخ اونٹوں کو بھی قبول نہ کرتا، اور آج بھی اس میثاق کے اوپر کوئی مجھے سائن کرنے کے لیے کہے تو میں اس کے لیے آج بھی حاضر ہوں۔ کہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے پہلے مدینہ کے اندر امن قائم کیا،
پھر دور دراز کے قبائل کو اس معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی. پھر اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو بدر کے قیدیوں میں نبی علیہ السلام نے آزادی کی عجیب شرط رکھی اور ان کو بھی کہا کہ بھئی آپ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. یہ سن 2 ہجری میں ہوا. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی حد تک امن قائم کر دیا تھا. درمیان میں کچھ ایسے سال آئے جس میں کوئی ٹربولینس نہیں تھی، تو اس دوران دین خوب پھیلتا رہا. نبی علیہ السلام لوگوں کو دین سکھاتے رہے، لوگ جوق در جوق آ کر دین سیکھتے رہے. 6 ہجری میں ایک اور معاملہ پیش آیا. وہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. اب جو مسلمان تھے مہاجرین وہ تو سارے مکہ کے رہنے والے تھے. بیت اللہ ان کے گھر میں واقع تھا اور ان کو 6 سال ہو گئے تھے مکہ مکرمہ آئے ہوئے، بیت اللہ کو دیکھے ہوئے. تو بیت اللہ سے بہت اداس تھے، بیت اللہ کو بہت مس کرتے تھے، بیت اللہ کے لیے ان کا دل تڑپتا تھا، اداس تھے. جب نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ بھئی میں دیکھا کہ عمرہ کر رہا ہوں، تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں. چنانچہ سب حضرات نے قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے لیے اور احرام باندھ لیے تاکہ مکہ کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں. احرام میں تو کوئی بندہ دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، منع ہے، تو لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور پھر قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں. یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ لوگ عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام چلے اور یہ لوگ مکہ مکرمہ سے 18 کلومیٹر ایک جگہ کے اوپر گئے تو وہاں نبی علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی اس کا نام تھا قصوہ، وہ ایک درخت کے سائے کے اندر بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام اس کو چلانے کی کوشش کرتے تھے، اونٹنی نہیں چلتی تھی. صحابہ کرام نے کہا کہ قصوہ بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹھی نہیں، اللہ نے اس کو بٹھا لیا ہے. اب مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا. جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ سمجھے کہ مسلمان لڑنے کے لیے آ گئے ہیں. بدر میں ہم یہاں سے جا کے مدینہ کے قریب بدر میں جا کے لڑے تھے، اب اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمان مدینہ سے چل کے مکہ کے قریب آئے ہیں، یہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا اور فرمایا کہ آپ جاؤ، چونکہ وہ ایک مالدار بندے تھے، تاجر بندے تھے، اور جو بزنس بندہ ہوتا ہے نا اس کا اپنا ایک لنک ہوتا ہے سب بڑوں کے ساتھ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سمجھداری دیکھیے کہ کس بندے کو اس مقصد کے لیے چنا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، جو ایک معاشرے میں مقام بھی بڑا رکھتے تھے اور ایک باحیا انسان تھے، نرم مزاج انسان تھے. ان کو کہا کہ جی آپ جائیں اور مکہ والوں کو جا کے بتائیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم احرام میں آئے ہیں اور ہدی کے جانور ساتھ لے کے آئے ہیں قربانی کے، اس لیے بس ہمیں عمرہ کر کے واپس جانے دو، ہمیں صرف عمرہ کرنا ہے. مکہ کے کافروں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہمارے دشمن ہوں اور وہ ہمارے شہر میں آ کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، ہم نہیں اجازت دیتے. اب معاملہ پھر بگڑ گیا. اس دوران نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب مسلمانوں کو جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے ان سے بیعت لی، جس کو بیعت جہاد کہتے ہیں، کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا وعدہ کرو. چنانچہ سب مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. جب نبی علیہ السلام نے سب سے بیعت لے لی تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا ایک میرا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ عثمان غنی کا ہے اور میں اس کو بھی اس بیعت میں شریک کر رہا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے ان کو تجویز دی کہ دیکھو بھائی انہوں نے مجھے بھیجا تھا مذاکرات کے لیے، میں نے آپ لوگوں سے بات کی ہے، اب لڑنے کی بجائے تم بھی اپنے ایک بندے کو بھیج دو جو مسلمانوں کے پاس جائے اور ان کے پیغمبر اسلام سے جا کے مذاکرات کرے. تو مکہ والوں کو بات سمجھ میں آ گئی،
چنانچہ انہوں نے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا سہیل، اس کو بھیجا کہ بھئی جا کے مسلمانوں سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ سہیل نامی ایک بندہ ہے جو مکہ والوں کا نمائندہ بن کے آیا ہے۔ سہیل کا نام سہل سے بنا ہے، سہل کا لفظ سہولت سے ہے، آسانی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے سہولت پیدا فرما دیں گے آسانی سے، یعنی معاملہ کسی اچھے پوائنٹ پہ آ کے نتیجہ خیز ہو جائے گا، یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ شگون دے لیا۔ اب جب وہ سہیل صاحب آئے تو انہوں نے آ کے بات چیت کی۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی ہم تو عبادت کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس نے کہا جی نہیں۔ چنانچہ شرطیں طے ہوئیں۔ اب اس موقع پہ سہیل کی چاہت تھی کہ شرطیں ایسی ہوں کہ جس میں مکہ والوں کا ہاتھ اوپر رہے، وہ غالب نظر آئیں اور مسلمان جو ہیں وہ کمزور نظر آئیں۔ وہ شرطیں عجیب رکھ رہا تھا۔ پہلی شرط اس نے رکھی کہ اس سال تو آپ لوگ ایسے ہی واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے تو ہم آپ کو عمرے کی اجازت دیں گے۔ مقصد یہ کہ اپنی انا تھی اس کی کہ اس سال یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، ہم نہیں کرنے دیں گے عمرہ۔ حالانکہ کوئی اس کی ریزن نہیں تھی کہ کیوں نہیں کرنے دیں گے، بس ہم چکے نہیں چاہتے اس لیے آپ لوگ واپس جائیں، اگلے سال آپ عمرے کے لیے آئیں۔ اور صحابہ کرام تو عمرے کی نیت سے اتنا سفر کر کے آ چکے تھے، اب ان کے لیے اس شرط کو ماننا کہ یہ واپس چلے جاؤ، ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے، یہ ان کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی تھی کہ ہمیں کیوں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ پھر اس کے بعد ایک شرط اور بھی عجیب و غریب تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان کافر بن جاتا ہے تو مکہ کے لوگ اس مسلمان کو مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے، اس بندے کو مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے جو کافر بن گیا۔ لیکن اگر کوئی کافر مسلمان بنتا ہے تو مسلمان پابند ہوں گے اس بندے کو کافروں کے حوالے کرنے پر۔ اب یہ کیا شرط ہوئی بھائی؟ مگر ان کی انا تھی، انہوں نے شرط ایسی رکھی کہ مسلمان اس کے اوپر اگر آئیں گے تو یہ کمزور دکھائی دیں گے اور ہم مضبوط دکھائی دیں گے۔ اس شرط کو بھی ماننا ایک مشکل کام تھا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امن کی خاطر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ آف دی وے جا کے اس بات کو قبول کر لیا۔ جو ہوتے ہیں نا صحیح معنوں میں لیڈر، وہ آتش فشاں کے دہانے کے اوپر بیٹھ کے ہمیشہ ٹھنڈے فیصلے کیا کرتے ہیں۔ تیلی لگا دینا، آگ لگا دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ نوجوانوں کو بھڑکا دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ بھڑکتے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کر دینا اور ان کو کسی اچھے پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کر دینا، یہ اصل عقل مندی ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شرطوں کو مان کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو امن کی خاطر انسان ایسی شرطیں بھی قبول کر سکتا ہے۔ ابھی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے، اس پہ ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا نام تھا صلح حدیبیہ۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک بندہ تھا، نوجوان تھا، وہ اسی جو مذاکرات کرنے والا بندہ تھا نا سہیل، اس کا بیٹا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کو کافروں نے اپنے گھر کے اندر زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح وہ زنجیریں چھڑا کے تو مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا اور جب مسلمانوں کے پاس پہنچا تو اس کے جسم پہ زخموں کے نشان تھے۔ اس کو دیکھ کے سہیل نے فوراً کہا کہ جی آپ کے ساتھ طے ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو آپ اسے واپس کریں گے، پہلے آپ اس نوجوان کو ہمیں واپس کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی معاہدے پہ دستخط تو نہیں ہوئے، ابھی تو انیشل نیگوشیشنز تھیں، اس میں بات آ رہی تھی ڈسکشن میں، مگر کچھ فائنلائز تو نہیں ہوا، دستخط تو نہیں ہوئے۔
اس نے کہا جی دستخط ہوئے یا نہیں، آپ اس بندے کو واپس کریں گے تو ہم دستخط کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اب پھر ضد کر کے بیٹھ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ڈیسیژن لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس بندے کو واپس کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب اس بندے کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ رونے لگ گئے۔ ان کا نام تھا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انہوں نے پہلے بھی اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اتنا مارا ہے، اتنا انہوں نے میرے اوپر ظلم جو ہے نا توڑے ہیں، اب آپ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کر رہے ہیں، یہ تو میرا جینا حرام کر دیں گے، مجھے ایمان پہ نہیں رہنے دیں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ بھیجیے۔ مگر نبی علیہ السلام نے ان کو کہا، ابو جندل، اللہ تمہارا ساتھی ہوگا، اللہ تمہارا مددگار ہوگا، مجھے اس امن معاہدے کی خاطر تمہیں واپس کرنا ہی پڑے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس کیا۔ جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نے واپس جا رہے تھے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے، ایک بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے اور ہم اس کو پھر کافروں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہت دانا لوگ جو تھے وہ بھی اس بات کو نہ سمجھ سکے، نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سچ پہ نہیں ہیں؟ نبی السلام نے فرمایا ہاں ہم سچ پہ ہیں۔ کیا یہ کافر باطل پہ نہیں ہے؟ ہاں وہ باطل پہ ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے مرنے والے شہیدوں کے جنت میں نہیں جائیں گے؟ ہاں جنت میں جائیں گے۔ ان کے لوگ مر کے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ہاں جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ کے وسلم، پھر یہ ہمیں ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سوال تھا، اے اللہ کے وسلم، اگر ہمارے مر کے شہید ہوں گے اور جنت میں جائیں گے پھر ہمیں یہ ذلت کا فیصلہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور جو کرتا ہوں اللہ کی منشا کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی بجائے امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہ صلح حدیبیہ کا جو ہے نا معاہدہ طے کیا اور مسلمان واپس آ گئے وہاں سے بغیر عمرہ کیے۔ یہ اتنی بڑی تاریخ ہے دین اسلام کی کہ جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک صاحب نے امریکہ میں پوچھا، اور یہ دین اسلام تو تلوار کے ذریعے سے پھیلا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی کہ خالد بن ولید جیسے کچھ جنگجو لوگ مسلمانوں کے پیغمبر کے گرد جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے تلوار کے زور سے دین اسلام پھیلا دیا۔ تو میں نے اس سے کویسچن پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو خالد بن ولید جیسے جنگجو لوگ مسلمانوں کے گرد جمع ہو گئے تھے، ان کو کس تلوار نے جمع کیا تھا؟ کہتے ہیں وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر کے اخلاق سے خوش ہو کے مسلمان ہوئے تھے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے لوگوں کو دین کے اوپر جمع کر دیا تھا۔ اور سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہی فرماتی تھیں، فتحت المدینہ بالاخلاق، نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو فتح فرما لیا تھا۔ تو اخلاق کے ذریعے سے دین پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے سے دین نہیں پھیلا۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے، حلف الفضول یعنی 20 کی عمر میں نبی علیہ السلام نے طے کروایا، پھر حجر اسود کا قضیہ 35 سال میں کروایا، پھر جب مکہ مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ کے قبائل کے اندر میثاق مدینہ نبی علیہ السلام نے کروایا، پھر جو باہر کے قبائل کے لوگ تھے ان کو بھی اس معاہدے میں شامل کروایا، اور پھر 6 ہجری میں نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے نام پہ مکہ والوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا۔ تو گویا نبی علیہ السلام کی یہ پوری زندگی جو تھی یہ امن اور سلامتی کو قائم کرنے کی کوششوں میں لگی تھی۔ پھر ایک موقع آیا 9 ہجری میں جس میں کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ وہ موقع کیسے آیا کہ مکہ کے لوگوں نے ایک قبیلے کے ساتھ جنگ کی، حالانکہ جنگ کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، بس ایک معمولی وجہ سے انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور ان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس قبیلے کا مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ تھا، وہ بھی امن معاہدے میں شریک تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ جی دیکھو، بغیر کسی وجہ کے
مکہ والوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے بندوں کو قتل کر دیا ہے، چونکہ آپ کا ہمارے ساتھ امن معاہدہ ہے، لہذا آپ ہماری مدد کو آئیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیغام سنا کہ مکہ والوں نے زیادتی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکر کو اکٹھا کیا اور تیزی سے سفر کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ کے باہر نبی علیہ السلام نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا، چنانچہ ایک وادی تھی جس کے اندر سارے مسلمان 10,000 مسلمان تھے، انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر رہ رہے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ مسلمان کیوں آئے ہیں، اور وہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے حیران بھی بڑے تھے کہ ان کا تو مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ 313 تھے اور انہوں نے ہمارے 1,000 بندوں کو بدر میں ناکچے نے چبوا دیے تھے، اور یہ تو اب اتنے ہزاروں ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور پھر نبی علیہ السلام کی عقل مندی اور دانش مندی دیکھیے کہ جب رات کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا ہر خیمے کے باہر ایک لائٹ جلانے کے بجائے 2 لائٹیں جلائی جائیں۔ ہر خیمے کے باہر ایک لائٹ جلتی تھی پہلے، تو دیکھنے میں 10,000 لائٹیں نظر آنی تھیں۔ نبی صاحب نے فرمایا نہیں، آج تم ہر خیمے کے باہر 2 لائٹیں جلاؤ، تو گویا 20,000 لائٹیں نظر آئی۔ تو مکہ والوں کو رات کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تو 2 پہاڑوں کے درمیان پوری وادی ہی مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، تو ان کے دلوں کے اوپر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی۔ ان میں ایک سردار تھے، ابو سفیان ان کا نام تھا، یہ مشرکین کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اور جنگ خندق میں یہ سارے کافروں کی فوج کے امیر تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں بھی پہنچائی تھیں۔ یہ ذرا دیکھنے کے لیے آئے منظر کو، تو کسی صحابی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب گرفتار کر کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس بندے کے قتل کا حکم دے سکتے تھے کہ اس نے جنگ خندق میں بہت ہمیں ٹف ٹائم دیا اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی، اب یہ گرفتار ہوا ہے تو اس کا قصہ نمٹا دو۔ نبی علیہ السلام نے ان کو قتل نہیں کروایا، بلکہ ان کو وہیں رکھا۔ اب اگلا دن جب ہوا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مکہ کے لوگ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر نبی علیہ السلام کا ویژن دیکھیے، وژڈم دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اور 70 بندے دے کے، تقریباً کچھ بندے دے کے گروپ بنا دیا اور کہا کہ دیکھو میں تو اونچی طرف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گا، آپ جائیں اور جو پست جگہ ہے نا مسفلہ، اس سائڈ سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ مقصد کیا تھا کہ جب ایک شہر میں 2 طرف سے فوج داخل ہوگی تو مکہ کے لوگ سینڈوچ بن جائیں گے، یہ لڑ نہیں سکیں گے، نہ ادھر نہ ادھر، پریشان ہو جائیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سمجھداری تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ بھئی آپ لوگ اب مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاؤ، اور ایک صحابی کو کہا کہ ابو سفیان کو لے کر ایک جگہ پر تم بیٹھ جاؤ اور جو قافلہ گزرے ان کو تعارف کرواتے جاؤ کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ یہ مکہ کے سرداروں میں سے ہے، اس کے دل پر رعب بیٹھے مسلمانوں کا، اور یہ جا کے کافروں کو بتائے کہ لڑنے کا فائدہ نہیں، تم ان کے ساتھ ویسے ہی کوئی افہام و تفہیم کر لو۔ یہ مقصد تھا نبی علیہ السلام کا۔ چنانچہ ایک صحابی ابو سفیان کو لے کے ایک جگہ بیٹھ کے، اب وہ پوچھ رہے تھے یہ جھنڈا کون لے کے آ رہا ہے؟ یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ یہ جھنڈا کون لے کے آ رہا ہے؟ یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ یہ جھنڈا کون لے کے آ رہا ہے؟ یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس میں ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی، تو وہ بھی اپنا قبیلے کا جھنڈا لے کے آ رہے تھے۔ تو وہ جب چلے تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا کہ یہ کافروں کا سردار کھڑا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ اب جب یوم الملحمہ کہا تو ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ دیکھیں جی آپ کے بندے تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو لڑائی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن عبادہ سے وہ جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا
آپ غور کیجئے، اگر ان سے جھنڈا لے کے کسی دوسرے شخص کے حوالے کرتے تو کتنی آپس کے اندر جو ہے وہ ٹینشن آ جاتی. نبی علیہ السلام نے باپ سے لیا اور بیٹے کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، ہم ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے. تو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کے لیے کوششیں کس حد تک تھیں. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مکہ میں جا کر اعلان کر دو کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس کی بھی جان بخشی کر دیں گے، وہ بھی امن میں آ جائے گا. تو ابو سفیان کو بڑی خوشی ہو گئی کہ میری جان بھی بچ گئی اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کی بھی جان بچ جائے گی، مجھے اتنی جو ہے عزت دی گئی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا مکہ مکرمہ کا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ امن میں ہوگا. تو لوگوں نے پسند کیا کہ بھئی ان مسلمانوں سے ہم لڑ تو سکتے نہیں، تو بہتر ہے کہ ہم گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. تو یوں نبی علیہ السلام نے سمجھداری سے جنگ ہونے کے اس موقع کو امن کے اندر تبدیل کر دیا. کوئی لڑ ہی نہیں سکا. حضرت خالد بن ولید عنہ کے ساتھ چند نوجوان تھے مکہ کے جنہوں نے خواہ مخواہ کا کچھ مسئلہ کیا اور چند لوگ مکہ مکرمہ کے وہاں ان کے ہاتھوں مارے گئے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اب مکہ کے لوگ اپنے گھروں میں تھے، دن گزر گیا، رات آ گئی. مکہ کے ہر گھر کی عورت یہ سوچتی تھی آج مسلمان اتنے سالوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئے ہیں، لہذا آج مکہ کے گھر میں کوئی جوان لڑکی آج اپنی عزت کو نہیں بچا سکے گی. مسلمان آئیں گے اور سب عورتوں کی عزت پامال کر دیں گے. آدھی رات گزر گئی، کوئی مسلمان کسی کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوا. تو مکہ کی عورتوں نے اپنے گھر کے مردوں سے پوچھا یہ مسلمان ہیں کہاں؟ کوئی ہمارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچا، یہ کدھر ہیں؟ تو وہ جو گھروں میں دب کے بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ اچھا ہم پتہ کرتے ہیں یہ کہاں ہے. جب باہر نکلے تو دیکھا کہ سارے کے سارے مسلمان حرم شریف کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہے، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے. سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. دنیا میں کوئی فاتح ایسے بھی آپ نے دیکھے کہ جو اس طرح ایک شہر میں داخل ہوں اور اس شہر کے لوگوں کو امن دے دیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا وہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ سواری کی گردن کے بال آپ کے پیشانی مبارک سے لگ رہے تھے اور آپ زبان سے یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ اور تمام گروہوں کو ایک اللہ نے شکست عطا فرما دی. اس فتح کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، کوئی بڑا بول نہیں بولا. آج دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ حملہ کرتے ہیں تو پھر اونچے بول بولتے ہیں وی ول چینج دی ہسٹری، ہم ہسٹری کو تبدیل کر کے دکھا دیں گے. نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ انوکھے فاتح تھے، انہوں نے عاجزی دکھائی کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اور میں آج امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہوں. چنانچہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے تھے وہ رات کے وقت میں حرم شریف آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ایک بندے کو بلایا جس کا نام تھا عثمان بن طلحہ. عثمان ادھر آؤ. یہ وہ بندہ تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، یعنی دروازے کی کنجی ان کے پاس تھی. تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا عثمان بیت اللہ کی چابی مجھے دو. اس نے چابی حوالے کر دی تو نبی علیہ السلام کو بیت اللہ کی چابی مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے. آپ کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور عباس عنہ یہ سب ساتھ تھے، یہ بھی اندر گئے اور نفل پڑھے، دعا مانگی اور باہر نکلے. جب باہر نکلے تو سب صحابہ کے دل میں یہ بات تھی کہ نبی علیہ السلام اب یہ چابی اپنے لوگوں میں سے کسی کے حوالے کریں گے اور ہر بندہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کا کنجی بردار ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہو.
حضرت بکر صدیق بھی قریب تھے، عمر رانو بھی قریب تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی المرتضیٰ بھی تھے، اور حضرت عباس رانو بھی تھے. سب چاہتے تھے کہ یہ چابی ہمیں ملے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے دروازے کو بند کیا اور چابی کسی کو نہیں دی. حالانکہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں نا، وہ سارے بینیفٹس اپنے قریبی لوگوں کو دیا کرتے ہیں اور دوسروں کے منہ سے تو لقمہ بھی چھیننا پسند کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. آپ باہر تشریف لائے، آپ نے پھر اسی عثمان کو بلایا اور عثمان کو کہا، عثمان تجھے یاد ہے جب میں ہجرت کے لیے جا رہا تھا تو میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کروں، دعا مانگوں، اور میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ عثمان بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے، اور تم نے انکار کر دیا تھا. اور عثمان، میں نے تمہیں کہا تھا ایک وقت آئے گا جس حال میں تم کھڑے ہو اس حال میں میں کھڑا ہوں گا، اور جس حال میں میں کھڑا ہوں اس حال میں تم کھڑے ہوگے. اور عثمان، تم نے اس وقت غصہ کیا تھا، دیکھو میرے اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہو. لیکن عثمان، جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا. تم نے انکار کر دیا تھا، میں یہ چابی اب تمہارے ہاتھ میں واپس کرتا ہوں، یہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں چلتی رہے گی. عثمان بن طلحہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امن اور سلامتی کے لیے ذرا کوششوں کو دیکھیں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہمارے پیغمبر اسلام امن اور سلامتی کے پیغمبر تھے. پوری زندگی انہوں نے امن اور سلامتی کے لیے گزاری ہے. پھر نبی علیہ السلام ان مکہ کے قریش کی طرف تشریف لائے. وہ بیٹھے ہوئے تھے، شرمندہ تھے. انہیں یاد تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ہم نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا، ہم نے ان کو مکہ سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا تھا. اور نبی علیہ السلام کو بھی پتا تھا انہوں نے بلال کے ساتھ کیا ہے، فلاں کے ساتھ کیا کیا، فلاں کے ساتھ کیا کیا. مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مگر نبی علیہ السلام نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بتاؤ تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ مکہ کے لوگ دشمن تھے، جان کے دشمن تھے. جواب دینے لگے، ہم آپ سے توقع کرتے ہیں جو ایک کریم بھائی کسی کریم بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ایک اچھا بھائی اچھے بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں گے. یعنی کافروں کو بھی نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق کا اتنا یقین تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. انہوں نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا. اور میں تمہیں بھی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو گناہوں سے آزاد کر دیا، تمہارے اوپر آج کوئی الزام نہیں، میں نے معاف کر دیا سب کو. مکہ کے ان قریشی سرداروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کو بھی دیکھو کتنے امن کے ساتھ معاملے کو حل کر دیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سلامتی کے پیغمبر تھے. آج دنیا کہتی ہے کہ نہیں، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ صرف منفی پروپیگنڈا ہے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو امن کو پسند کرنے والا ہو اور سلامتی کو پسند کرنے والا ہو. آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، ٹوٹل جنگیں، ان میں مسلمانوں میں سے جو شہید ہوئے یا کافروں میں سے کوئی مرے، ٹوٹل گنتی 1060 بندے مرے. 1060 بندوں کی جان کام آئی. 1000 یعنی 1100 پورے نہیں، 1100 سے کم بندے مرے دونوں طرف کے، مسلمانوں یا کافروں میں سے. اب 1100 سے کم بندے مرنے پر نبی علیہ السلام نے اسلام کا انقلاب پوری دنیا کے اندر اگر قائم فرما دیا تو آپ بتاؤ کہ اس سے زیادہ پرامن انقلاب اور کون ہو سکتا ہے؟ آج چھوٹی چھوٹی تحریکوں میں ہزاروں بندے مر جاتے ہیں، بلکہ بغیر کسی تحریک کے امن کی حالت میں ملکوں میں بندے مر جاتے ہیں. جنگ عظیم میں کروڑوں بندے مرے، دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں بندے مرے. جب ہمارا ملک تقسیم ہوا تو کروڑوں بندے مرے، تقسیم ہونا تھا ملک نے فقط، کروڑوں بندے مرے.
فرانس کے انقلاب آیا، کروڑوں بندے مرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا دنیا میں، اور کتنا نقصان تھا؟ 1100 بندے بھی نہیں، 1060 بندے دونوں طرف سے کام آئے. اب اس کو کوئی کہے کہ جی یہ خونی انقلاب تھا، تو یہ تو پھر حقیقت کو مسخ کرنے والی بات ہوئی نا. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے تھے، امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزارنا سکھانے کے لیے آئے تھے. وہ اس دنیا میں آدمی کو آدمی کا احترام سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے. اسی لیے قرآن مجید کا حکم ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. انسان جب کسی دوسرے انسان سے بات کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کی طرف دیکھتا ہے. اب وہ محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے اور غصے سے بھی دیکھ سکتا ہے. غصے سے دیکھے گا تو دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، اور محبت سے اور شگفتہ چہرے کے ساتھ مسکرا کے دیکھے گا تو الفتیں پیدا ہوں گی، محبت پیدا ہوگی. تو شریعت نے حکم دیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اب یہ نہیں ہے کہ تم صرف ایمان والوں کے ساتھ شگفتہ چہرے سے بات کرو، للناس، انسانوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ جو اسلام کا پیغام ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اور انسانوں میں جہاں مسلمان ہے وہاں کافر بھی انسان ہے. تو ہمیں اگر کسی سے بات کرنی ہے تو تیوری چڑھا کے بات نہیں کرنی، غصے سے اس کی طرف نہیں دیکھنا، خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ، محبت والے چہرے کے ساتھ. جب آپ محبت والے چہرے کے ساتھ کسی کو دیکھیں گے تو وہ الٹا آپ کی طرف متوجہ ہوگا. تو قرآن نے حکم دیا کہ تم بات کرو تو کھلے چہرے سے کرو، ایک بات. پھر دوسری بات فرمائی قولوا للناس حسنا، تم بات کرو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے. اس میں مسلمانوں کا نام نہیں لیا، للناس کا لفظ ہے، انسانوں کے ساتھ. کسی بھی انسان کے ساتھ بات ہو تو الفاظ کا چناؤ تمہارا ایسا ہونا چاہیے جس سے محبتیں بڑھیں، اپنائیت پیدا ہو، آپس میں دوریاں نہ آئیں. تو شریعت تو بنیاد بتا رہی ہے کہ بات کرو تو اچھے طریقے سے، اور دیکھو تو تم شگفتہ چہرے کے ساتھ. یہیں سے تو انسانیت کا پتہ چلتا ہے کسی کا. تو نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ یہ تھی کہ تم دنیا کے اندر محبت پیار کی زندگی گزارو، تمہارے اندر ریسپیکٹ آف ہیومینٹی ہونی چاہیے. 1400 سال پہلے جب دنیا نہیں جانتی تھی، نبی علیہ السلام نے ریسپیکٹ آف ہیومینٹی سکھائی کہ دیکھو یہ احترام انسانیت ہوتا ہے کہ تم اگر کافر سے بھی بات کر رہے ہو کھلے چہرے سے کرو اور اچھے الفاظ کا چناؤ کرو تاکہ تمہارے دلوں میں ان کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے. اور شریعت نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام طواف کر رہے تھے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف دیکھا، فرمایا بیت اللہ تیرا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، لیکن حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ. اللہ کے نزدیک ایک مومن کا احترام بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اب یہ کنسپٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ بیت اللہ کا احترام اس سے بھی زیادہ ایک مومن کا احترام اللہ کی نظر میں ہوتا ہے. شریعت نے ہمیں یوں امن اور سلامتی کی زندگی سکھائی ہے. یہ امن اور سلامتی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس لیے جنتیوں کو کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام آمنین، تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. یعنی یہ جنت کی فضا کی یہ خوبیاں ہیں، امن اور سلامتی. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان کو کہا جائے گا تم جنت میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. اس کا مطلب یہ کہ انبیاء دعائیں مانگتے تھے امن کے لیے، اور اللہ نے جب ان کی دعا کو قبول کیا تو فرمایا کہ کیا ہم نے حرم کو امن کا گہوارہ نہیں بنا دیا. اور قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتاتے ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہ نے ان کو کھانے کے لیے بھوک میں رزق عطا کیا اور ان کو خوف کی حالت میں اللہ نے امن عطا فرما دیا. تو دیکھیے امن کا مل جانا
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتی تھی، وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، امن کی زندگی گزارتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک قوم تھی قوم سبا، اللہ نے ان کو بہت باغات دیے تھے اور اکنامکلی وہ بڑی امیر قوم گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ کتنا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ان کو فرماتے ہیں کہ سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین، تم اس میں سیر کرو اپنے شہروں میں دن میں اور رات میں امن کے ساتھ۔ تو اس شہر کے اندر جو امن تھا اللہ نے اس کو ایک پرومیننٹ چیز بنا کے قرآن مجید میں ڈسکرائب کیا ہے۔ تو امن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہمارا یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے اور ہماری زندگی امن اور سلامتی کی زندگی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات فرمائی کہ جو بندہ کسی مسلمان کی طرف لوہے کی چیز کا اشارہ کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں۔ لوہے کی چیز سے کیا مراد؟ تیر کا اشارہ کرنا، چھری کا اشارہ کرنا، خنجر کا اشارہ کرنا، تلوار کا اشارہ کرنا۔ اپنے مسلمان بھائی کی طرف جو کسی لوہے کی چیز کا اشارہ کرتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے لعنت برساتے ہیں۔ کہ جائے کہ کسی بندے کو پسٹل کی گولی ماری جائے یا بندوق کی گولی ماری جائے۔ تو دین اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، شریعت نے کہا تم نے اگر چھری بھی بھائی کو پکڑانی ہو نا تو ایسے نہ کرو کہ قبضہ خود پکڑو اور اپنے بھائی کی طرف اس کی جو ہے نا وہ تیز والی جو ہے وہ سمت کر دو، نہیں، تم پکڑو کہ تیز سمت کو خود پکڑ لو اور اپنا دستہ جو ہے نا وہ اپنے بھائی کو پکڑاؤ۔ یعنی چھری پکڑانے کا بھی طریقہ شریعت نے سکھایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوہے کا اشارہ بھائی کی طرف ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک مومن کے قتل پر جتنا غصے کا اظہار فرمایا ہے، پورے قرآن مجید میں 2 موقع ہیں کہ جس پہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں ہے، بڑے غصے میں ہیں۔ ایک اس بندے پر جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت غصے کا اظہار فرمایا کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے جواب میں کسی نے گالیوں کی ایک بچھاڑ کر دی ہو کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہو۔ اتنا اللہ رب العزت نے غصے کا اظہار فرمایا، تم ہو کون بات کرنے والے؟ اور ایک جب کسی مسلمان کو کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو بندہ کسی مومن کو ارادتاً قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اگر یہاں بات ختم ہو جاتی تو ٹھیک تھا کہ قاتل کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر نہیں، غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ تو کافر رہے گا، یہ قاتل کیوں ہو رہے گا؟ فرمایا نہیں، اتنا لمبا عرصہ ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے کہ یوں لگے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی ہے۔ اگر اتنی بات بھی کر دی جاتی تو بہت کافی تھا، مگر فرمایا کہ نہیں، خالدن فیہا۔ پھر آگے فرمایا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کے اس کے اوپر غضب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا غضب ہوگا اس قاتل کے اوپر۔ یہاں تک کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، مگر نہیں، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس کے اوپر لعنت برسے گی۔
سوچئے کتنا اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار فرماتے ہیں. پھر یہاں بھی بات ختم نہیں کی، اگر یہاں بھی ختم کر دیتے تو بہت کافی تھی. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو پتہ چلتا ہے گفتگو سے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات کس قدر ناپسند تھی کہ اللہ نے کسی مومن کے قتل پر اتنے غصے کا اظہار فرمایا. تو مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو مار دے 10 بندوں کو مار دے، نہیں، ایک بندے کا مرنا اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا غصے کا اظہار فرماتے ہیں. ہم اگر کسی مومن کی جان کا نقصان کریں گے تو ہم خود کہاں جائیں گے، سوچنے کی بات ہے. اس لیے فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک مومن کی جان بچائی ایسا ہے اس نے ساری انسانیت کی جان بچا دی. تو دین اسلام دیکھو کیا خوبصورت کنسپٹ پیش کر رہا ہے امن اور سلامتی کا. تو مومن ہمیشہ امن پسند انسان ہوتا ہے اور امن کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جھگڑے سے. تو ذرا اس بارے میں بھی حدیث سن لیجئے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، جو بات کہیں گے اس کی سند پیش کی جا سکتی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا میں اس بندے کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس بندے کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو. میں اس بندے کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو. تو نبی علیہ السلام مومن کی زندگی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ امن اور سلامتی والا شخص جس سے سب کی جان مال عزت آبرو سلامتی میں ہو وہ مسلمان ہے. جس سے لوگوں کی عزت آبرو امن میں ہو وہ مومن انسان ہے. اور اگر ہم اس شرط کو پورا نہیں کر رہے تو ہم تو نہ مسلمان ہیں نہ مومن ہیں، پھر ہم جائیں گے کہاں؟ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے اور دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں جو اسلامسٹ ہوتے ہیں وہ امن خراب کرتے ہیں،